آگے ایک آیت پر اللہ نے اس مضمون کو ختم کیا. یہ جو اگلی آیت ہے نا، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی بہت شخص نیک، کوئی بہت پاک دامن انسان ہو، جس کی بیوی کے بارے میں بھی مشہور ہو کہ پاک دامن ہے، اور ایسے آدمی پر یا عورت پر تہمت لگ جائے، تو آپ جو لوگ تہمت لگا رہے ہیں ان کا تجزیہ کریں، ان کو بٹھائیں، ان کو سمجھائیں کہ بھئی تمہارے پاس کوئی گواہ ہیں، تم تو صرف اس سے نتیجہ نکال رہے ہو کہ فلاں خاتون فلاں شخص کے ساتھ اکیلے سفر کرتے ہوئے آ رہی تھی. تو بھائی اس میں تو بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہار گم گیا ہو سکتا ہے کسی وجہ سے پیچھے رہ گئی ہوں، وہ تو کسی مجبوری میں ہوا ہے. اس سے یہ نتیجہ کیسے نکالا جائے گا کہ وہ جو ہے معاذ اللہ ان کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں. تو جب آپ ہر طرح سے سمجھا لینا پھر بھی سمجھ میں نہ آئے، تو آخر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا یار ایک بات بتاؤ کہ دنیا میں ہم نے کیا دیکھا ہے، اچھے لوگ اچھی عورتوں سے شادی کرتے ہیں اور پاک دامن عورتیں شادی کرتی ہیں پاک دامن مردوں سے، اور جو اکثر یہ زانی شرابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو لڑکیاں بھی اسی ٹائپ کی پسند ہوتی ہیں، اور جو اس ٹائپ کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو لڑکے بھی اسی ٹائپ کے آوارہ قسم کے پسند ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ دوستیاں لگانے والے پسند ہوتے ہیں. آخر میں ہم یہی کہتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی انداز سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ الخبیثات للخبیثین، یعنی کامن سینس کی بات ہے کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں. اگر معاذ اللہ نقل کفر سیدہ عائشہ اس طرح کی ہوتی تو اللہ پیغمبر سے تھوڑی ان کا نکاح کراتا. تو ناپاک عورتوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے ناپاک آدمیوں کے لیے، اور ناپاک مردوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے ناپاک عورتوں کے لیے. آج تک دنیا میں ہم نے نہیں دیکھا کہ بہت ہی کوئی گندا پلید آدمی ہو، صبح شام نائٹ کلب میں ہو، اور رشتے والے اس کی شادی کسی تہجد گزار خاتون سے کرا رہے ہوں. گو کہ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو عقل مندی نہیں سمجھا جاتا. یعنی ہو تو بہت کچھ جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت شریف آدمی ہوتا ہے غلط فہمی میں کسی بری عورت سے نکاح کر لیتا ہے، بہت شریف عورت ہوتی ہے اور اس کی شادی کسی بدکار سے ہو جاتی ہے، لیکن نارملی اس کو برا سمجھا جاتا ہے. قاعدہ یہ نہیں ہے، کلیہ یہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے اس کے خلاف، لیکن قاعدہ یہ نہیں ہے. قاعدہ یہی ہے کہ پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، تو پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہوتی ہیں، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. تو قاعدہ کلیہ یہی ہے. تو جب یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ ایسی شادی میچنگ کی کروائی جاتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ ایسی عورت کا انتخاب کر لے جس سے زنا کا ارتکاب ہو؟ یعنی اللہ نے اس مضمون کو مکمل کرنے کے لیے نا ایک مہر لگا دی کہ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہوتی ہیں. اس لیے حضرت مولانا شرفی تھانوی نے اس کا بڑا زبردست ترجمہ کیا. عام طور پر مفسرین ترجمہ کرتے ہیں کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، تو وہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بہت سی خبیث عورتیں تو پاک دامن مردوں کے لیے سے بھی ان کی شادی ہو جاتی ہے. تو یہاں انہوں نے اس آیت کے تفسیر کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا ہے کہ اس کا ترجمہ ہوگا خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہوتی ہیں. والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد لائق اور قابل ہوتے ہیں خبیث عورتوں کے، یہ میچنگ کی شادی ہوتی ہے. لیکن والطیبات، جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ پاک دامن مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور پاک دامن مرد والطیبون، جو پاک دامن مرد ہیں للطیبات، وہ پاک دامن عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. تو جب یہ عام قاعدہ کلیہ یہی ہے تو پیغمبر کو اللہ اس سے کیسے مستثنیٰ کرے گا؟ پیغمبر کا مقام تو بہت ہی زیادہ اونچا ہے، اور پیغمبر اللہ کے مشورے کے بغیر کوئی کام کرتے نہیں ہیں. تو نکاح جیسا کام، شادی جیسا کام، اپنی رفیقہ حیات بنانا اور امت کی ماں بنا دینا ان کو، یہ کام اللہ کے مشورے کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اللہ کیسے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کسی معاذ اللہ نقل کفر کسی بدکار عورت سے ہونے دے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا. تو پاک دامن مرد پاک دامن مردوں کے لائق ہوتے ہیں، پاک دامن عورتیں پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لائق ہوتے ہیں، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اور ناپاک لوگ ایک دوسرے کے لائق ہوتے ہیں. تو یہ قاعدہ ہے، اور اللہ پیغمبر کے حق میں اسی قاعدے کی رعایت کرے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والطیبات والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. پھر اللہ نے واضح برات بیان کر دی کہ یہ جو پاک دامن عورتیں ہیں جن کا نکاح نبی سے کیا گیا ہے، یہ سب بری ہیں
مما یقولون، ان جھوٹے دعووں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، یہ ان برائیوں سے یہ بری ہیں، بلکہ لہم مغفرتن، ان کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت، ورزق کریم، اور عزت کا رزق ہے، تو ان کا تو مقام بہت بڑا ہے اور بہت اونچا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اللہ میری پاک دامنی میں اس طرح اتنی سورہ نور کا اتنا بڑا حصہ نازل کر دے گا، اور آسمان سے میری براعت کہتے ہیں کسی کو بری و ذمہ قرار دینا کسی برائی سے، کسی جرم سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، بعض منافقین اس دور کے بدبخت جو حضرت عائشہ پہ تہمت لگاتے ہیں، آج کل فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اس طرح کے بدبختوں کے کلپ آ رہے ہیں، سوشل میڈیا آزاد ہے نا، تو جو منہ اٹھائے جو چاہے بول دیتا ہے۔ تو کسی ایک بدبخت کی میں تقریر سن رہا تھا جو معاذ اللہ نقل کفر امی عائشہ پہ، ابھی تک ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں اس امت میں جو حضرت عائشہ پہ تہمت لگاتے ہیں اتنی واضح آیتیں نازل ہونے کے بعد بھی۔ تو اس نے اپنے نظام کے مطابق ایک سوال کا جواب دیا۔ اس نے کہا لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ایک پاک دامن یعنی ایک خاتون جو معاذ اللہ بدکار ہوں، اللہ پیغمبر کا نکاح کیسے کرائے گا؟ تو کہتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تو کافرہ تھی نا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تو کافرہ تھی، تو جب کافر عورت سے پیغمبر کا نکاح ہو سکتا ہے تو معاذ اللہ نقل کفر زانیہ سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس بدبخت نے یہ جواب دیا۔ تو خوب سمجھ لیں یہ جواب غلط ہے۔ خبیثات کا مطلب ہے خبث، خبث کہتے ہیں طبعی طور پر گھن آتی ہے انسان کو جس عمل سے، خباثت نہیں، گندگی ناپاکی۔ تو عورت کا جو زانیہ ہونا ہے نا یہ طبعی خبث ہے، اس سے کافر کو بھی گھن آتی ہے، یعنی کوئی کافر بھی نہیں چاہے گا کہ میری بیوی زنا کرے، بدکار ہو، کیونکہ یہ طبعی کراہت ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص کسی ایسی یعنی کوئی بہت ہی گندا پلید ہوگا تو ایک الگ بات ہے، عورت کا کافر ہونا یعنی بیوی کا کافر ہونا اتنا بڑا عیب نہیں ہے عرف میں جتنا اس کا زانیہ ہونا عیب ہے، کیونکہ زنا سے نسب میں خلل ہوتا ہے۔ پھر ایک مرد کی بیوی کو اور مرد بھی اس سے اپنی ڈیزائرز پوری کرتے ہوں تو اس مرد کو پھر اس عورت کے قریب جانے کو دل نہیں چاہے گا، اور وہ اس کے لیے ایک عار کی بات ہوگی، ذلت کی بات ہوگی سوسائٹی میں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں ولدت من نکاح لا من زنا لا من سفاح، آپ نے فرمایا کہ میں نکاح کے ذریعے پیدا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کہیں بھی ہمارے نسب میں خلل نہیں ہوا ہے، یعنی سب نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پیغمبروں کی بیویوں کو زنا سے بچاتے ہیں تاکہ ان کے نسب میں خلل نہ ہو، کیونکہ کسی عورت کی بیوی، کسی مرد کی بیوی اگر زانیہ ہے نا تو اس سے نسب میں خلل پیدا ہوگا، نسب مشکوک ہو جائے گا، کیا پتہ چلے گا یہ بچہ کس کا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی بیویوں کو نسب میں خلل سے یعنی زنا سے بچاتے ہیں تاکہ نسب میں خلل پیدا نہ ہو، پیغمبروں کا نسب بالکل ثابت ہو۔ تو عرب میں بھی کسی عورت کا کافر ہونا، اور آج بھی ایسا ہی ہے، عیسائی عورتیں بھی ہیں، یہودی عورتیں بھی ہیں، ہندو عورتیں بھی ہیں، تو کفر آخرت کے لحاظ سے تو بڑا جرم ہے، آخرت کے لحاظ سے تو زانی کی مغفرت ہو جائے گی، کافر کی نہیں ہوگی، لیکن دنیا کے لحاظ سے ایک بہت بڑا عیب جو عورت کے لیے خاص طور پر بدنما داغ ہے، وہ کفر نہیں سمجھا جاتا بلکہ زنا اور بدکاری سمجھا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی کافر ہو جائے تو لعان نہیں کر سکتا وہ، یعنی ایک آدمی تھا اس کی بیوی کافر ہو گئی تو وہ لعان تھوڑی کرے گا، کچھ بھی نہیں ہے، کافر ہو گئی تو بس وہ اس کو نکاح ختم ہو گیا، اس کا مرتد ہو گئی ہے وہ، اب جب تک توبہ نہیں کرتی تو مرد اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ لیکن اس جرم کی سزا میں مرد نہ اس کو کوڑے لگوا سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ لعان کر سکتا ہے، جبکہ اگر عورت نے زنا کر لیا تو مرد کو یہ رائٹ ہے کہ وہ 4 قسمیں اٹھائے اور 5ویں میں یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور عورت کو پھر رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا۔ حالانکہ کافر کی سزا جو ہے، عورت جب کفر کا ارتکاب کرتی ہے، مسلمان عورت مرتد ہو جاتی ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی سزا قتل نہیں ہے، مرد کی سزا تو قتل ہے، عورت کی سزا دیگر ائمہ کے نزدیک قتل ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک قتل نہیں ہے، اور یہ قتل بھی جب ہے جب وہ توبہ نہ کرے، اگر توبہ کر لے تو پھر قتل کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، لیکن قتل گورنمنٹ کرے گی، یہ خوب ذہن میں رکھیں۔ لیکن امام حنیفہ کے نزدیک عورت کی سزا قتل نہیں ہے، لیکن اگر قتل فرض کر لو ہے بھی تو رجم سے تو کم درجے کی سزا ہے نا۔ اب شادی شدہ عورت یا مرد زنا کر رہا ہے تو اس کو حکم ہے رجم، پتھروں سے مار کے ہلاک کرو، کفر کر رہا ہے تو پتھروں سے نہیں ہلاک ہوگا، ہلکی سزا ہوگی۔ حالانکہ آخرت میں کفر یہ بڑا جرم ہے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے احکام کچھ اور ہیں، آخرت کے احکام کچھ اور ہیں۔ دنیا میں جو عیب دار جرم ہے نا، عیب سمجھے جاتے ہیں، سوسائٹی کے لیے بدنما داغ سمجھے جاتے ہیں، وہ جرم الگ نوعیت کے ہیں۔ اس کی میں اور آسان مثال دیتا ہوں کہ نکاح میں جب کفات میں دیکھا جاتا ہے نا شوہر بیوی کا کفو ہے، تو اس میں اس کی خاندانی عزت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ شوہر بیوی کے خاندان جیسا، شوہر کا خاندان بیوی کے خاندان جیسا ہے یا نہیں ہے۔ حالانکہ آخرت میں تو خاندانوں کی کوئی فضیلت نہیں ہوگی، آخرت میں تو صرف اعمال پر فیصلہ ہوگا۔ تو دنیا کے حکام کچھ اور ہیں۔ تو کسی پیغمبر کی بیوی کا زانیہ ہونا اس پیغمبر کے لیے بہت بڑا بدنما داغ ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لیکن خدا نخواستہ اگر زانیہ ہوتی تو قوم کیا کہتی؟ یہ لوط علیہ السلام کے لیے بہت بڑا عیب تھا کہ تمہاری بیوی تو اتنے مردوں سے تعلق ہے نا، معاذ اللہ، تو تمہاری یعنی پھر عزت ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ تو اللہ پیغمبروں کو ہر اس عیب سے بچاتے ہیں جو ان کی عزت میں خلل کا ذریعہ بنے۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ الخبیثات، جو ناپاک گندی عورتیں، یا گندی سے مراد زانیہ بدکار فاحشہ عورتیں، یا کافر مراد نہیں ہیں۔ تو جو بدکار فاحشہ گندی عورتیں وہ گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور گندے پلید مرد جو ہر وقت بدکاریوں میں لگے رہتے ہیں وہ لائق ہوتے ہیں کہ ان کی شادی بھی کسی طوائف سے کروا دی جائے، فاحشہ سے کروا دی جائے۔ لیکن جو زنا سے بچنے والے لوگ ہیں وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کا نکاح پاک دامن عورتوں سے کرایا جائے، اور پاک دامن عورتیں اس لائق ہوتی ہیں کہ ان کا نکاح پاک دامن مردوں سے کرایا جائے۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ قاعدہ تو پیغمبروں پہ تو سب سے پہلے صادق آئے گا، تو اللہ پیغمبروں کا نکاح کیسے کسی ایسی عورت سے کرا دیں گے جو پاک دامن نہ ہو۔ تو یہ مضمون ہمارا مکمل ہوا، اس میں بھی بہت اہم اسباق ہیں، اور سب سے اہم ترین سبق جو ہمیں اس رکوع میں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ایک تو حضرت عائشہ کی فضیلت بہت زبردست طریقے سے ثابت ہوتی ہے اس میں، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی امی عائشہ کو معاذ اللہ فاحشہ سمجھتا ہے، جیسے کہ آج بھی ایسے فرقے کے لوگ موجود ہیں، تو اس کا اسلام، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے ہمیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کتنے بڑے بڑے جرموں کو معاف کرنے کا حکم ہے۔ حضرت ابو بکر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی کا دیکھیں کہ انہوں نے ہجرت بھی کی ہے اور مسکین بھی ہیں اور قرابت دار بھی ہیں، تو اس پہلو کو سامنے رکھ کر ان پہ خرچ کریں۔ تو اس سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی توبہ کر لے تو پھر اگر چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی مخلوق کو معاف کرنا سیکھو۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن جس کی بیٹی پہ تہمت لگی ہو اس کو یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ ان غریبوں پہ خرچ کریں، یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے کہ اس وقت ان آیتوں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عمل کیا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے گناہ ہیں تو اس کی نیکیاں بھی دیکھی جائیں۔ آج عوام کی عقیدت کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب کسی سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کے اچھے اعمال دیکھ کر اس کی عقیدت میں انتہا تک پہنچتے ہیں، پھر ایک دو غلطیاں دیکھتے ہیں تو وہ ساری عقیدت ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی اگر کسی کی برائیاں ہیں تو اس کی اچھائیاں بھی تو دیکھو نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ حضرت مصطح، حضرت حمنہ اور یہ جو دیگر اصحاب ہیں، ان سے ایک غلطی ہوئی ہے لیکن اچھائیاں بھی تو دیکھو، انہوں نے خدا کی خاطر ہجرت کی ہے مکہ سے، اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور پھر تمہارے رشتہ دار بھی ہیں تو رشتہ داری کا خون کا رشتہ بھی تو دیکھو، اور تیسرا غریب بھی ہیں۔ تو یہ تینوں پہلو دیکھو تو پھر ان کی غلطی کو، اور پھر توبہ بھی کر لیا تو معاف کرنا سیکھو۔